پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر بحث و تکرار کا سبب بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک ہے اور جلسہ جلوس نکالنا گناہ ہے؟ آئیے اس سوال کو تعصب اور سختی سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث، صحابہ کرام کے اقوال اور بزرگان دین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے پوری دنیا کے اندھیروں کو اجالا بنا دیا، جن کے آنے سے انسانیت کو غلامی کی زنجیروں سے نجات ملی، جن کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف کی روشنی ملی، کیا ان کی ولادت پر خوشی منانا کسی مسلمان کے لیے قابل اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشبوئیں جھڑکتے ہیں۔ تو سوچئے، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہم خوشی کا اظہار نہ کریں؟ ناظرین کرام، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب میرے لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے کمرے سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جب آپ کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، آپ کو کعبہ شریف میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے عرب میں بہت کم سنایا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا تو ان کے گھر کی حالت بدل گئی۔ وہ بکریاں جو پہلے کم دودھ دیتی تھیں اب بھرپور دودھ دینے لگیں، کھیتیاں سرسبز ہو گئیں۔ یہ سب اس بات کی علامت تھی کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں شام کے سفر پر گئے تو وہاں ایک راہب بحیرہ نے آپ کی پیشانی کی چمک دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، یہ بچہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور دین حق لے کر آئے گا۔ یہ سب واقعات ہمیں بتاتی ہے کہ میلاد صرف خوشی منانے کا نام نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے نور کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ میلاد اور قرآن پاک کا پیغام۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں اور وہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ فضل سے مراد اور رحمت سے مراد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پس قرآن ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر خوش ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ میلاد اور شرک کا تصور۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ کیا میلاد منانا شرک ہے؟ پیارے بھائیوں، شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود مانا جائے یا اس کے برابر سمجھا جائے، مگر میلاد میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میلاد میں ہم صرف یہ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ ہم درود پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، یہ سب جائز اور مستحب اعمال ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میلاد شریف کے موقع پر لوگوں کو جمع ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ سب اچھے اعمال ہیں، اور جو ان اعمال سے خوشی اور محبت کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کے اقوال سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو ہمارا دین ادھورا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے عزیز نہ رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں۔
یہ اقوال ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے۔ میلاد اسی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے جلسے اور جلوس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں جلسے اور جلوس کی طرف۔ اسلام میں لوگوں کو جمع ہونا، وعظ سننا، نصیحت لینا منع نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دیتے تھے، صحابہ بیٹھ کر سنتے تھے۔ تو جب ہم جلسوں میں بیٹھ کر نعتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، تو یہ برا کیوں ہوگا؟ ہاں، اگر ان جلسوں میں شور شرابہ، ناچ گانا یا فضول خرچی ہو تو وہ گناہ ہے۔ اصل گناہ میلاد یا جلوس میں نہیں بلکہ ان ناجائز حرکات میں ہے جو کچھ لوگ ملا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، میلاد کا اصل مقصد یہ نہیں کہ صرف مٹھائیاں بانٹ کر یا جلوس نکال کر بات ختم ہو جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اپنے گھروں کو ان کی تعلیمات سے روشن کریں۔ اگر میلاد ہمیں سنت کی طرف لے آئے تو یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میلاد منانا شرک نہیں بلکہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ جلسے جلوس بذات خود گناہ نہیں ہے بلکہ ان میں کی جانے والی غلط باتیں گناہ ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم میلاد کو محض رسم نہیں بلکہ اصلاح نفس اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اور آخر میں ایک درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے مزید ایمان افروز پیغامات سنتے رہیں اور آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔